پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ مائی صاحبہ کعبے کے اندر کس طرح چلی گئی؟ میں حج کے موقع پر ایک معلم سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو رکن یمانی کو کوکے لگے ہوئے ہیں، جس میخ کا سر چوڑا سا ہوتا ہے اس کو کوکا کہتے ہیں۔ ایک ہمارے ملک میں کوکے قوم ہے قریشیوں کی، کوکے، تو وہ کوکا، میں نے اسے پوچھا معلم سے یہ کیوں یہاں لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ویسے خوبصورتی کے لیے لگایا ہے۔ میں نے کہا پھر باقی جو 3 کونے ہیں ان میں کیوں نہیں لگایا؟ جواب نہ آئے۔ وہ بھی پکے ان پڑھ ہوتے ہیں، معلم پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، صرف بے روزگار ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر وہ بڑے بڑے معلموں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کی وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ عربی بھی غلط بولتے ہیں، جو اوراد و وظائف بتاتے ہیں وہ بھی غلط بتاتے ہیں، اور بالکل کاٹ کے الو۔ باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، لوگ کہتے ہیں سلو سلو، لیکن خود کھڑے ہو جاتے، خود نہیں نماز پڑھتے۔ یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس سے میں نے پوچھا باقی 3 جگہوں میں، یہ باقی 3 کونے ان میں کیوں کوکے لگے ہوئے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ ان کی مرضی رہی۔ میں نے ان کی مرضی، یہ تو خدا کی مرضی کے مطابق بنا ہوا ہے۔ کعبہ شریف خدا کی مرضی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کعبہ بنوایا تھا، پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب وہ نوح علیہ السلام کے طوفان، جس کو نوئیکین فلڈ کہتے ہو، ڈیلووین بھی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، انگریزی میں اس کے 2 نام ہیں جو بائبل میں آتے ہیں، ڈیلووین یا نوئیکین فلڈ، طوفان نوحی۔ اس میں وہ خرد برد ہو گیا تھا، تو پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نئے سرے سے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں سے بنوایا تھا، اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے تک تخمینے سے نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کے حکم سے بنایا۔ اب وہ کہتا پھر مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا بڑے معلم کے پاس لے چلو، اس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ پاکستانی ویسے ہی اعتراض کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا تم صرف پیسوں کے پیچھے پڑھتے ہو اور کسی بات میں نہیں پڑھتے؟ خدا کا خوف کرو، بتاؤ یہ کوکے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہا جس کو ہماری کتابوں نے ریکارڈ کیا وہ یہ ہے کہ مائی فاطمہ بنت اسد، جناب مولا مرتضیٰ کی مائی صاحبہ، وہ طواف کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ طواف کرنے کے لیے ایسی حالت میں کیوں آئی تھی جب بچہ پیدا کرنے والی تھی؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام سے پہلے سے عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ آخری عمل انسان کے نامہ اعمال کا وہ خلاصہ ہوتا ہے اس کی ساری زندگی کا۔ انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث مرفوع ہے۔ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ اچھا تو سبھی کچھ اچھا، پر یا اس دا جانیے جس دا توڑ چلے، سب سیاں رل پانی چلیاں، کوئی کوئی مڑسی پر کے، کچھ پر آئیاں کچھ خالی مڑیاں، کڑے سراں تے تر کے، جنہ پریا سر تے تریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے، چاڑیا توڑ محمد بخشا 100 ایلے کر کے۔ اس خیال سے وہ آئیں، جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہو، بال بچے دار ہو، جن کے گھروں میں اولاد ہے، یہ تمہاری تنہائی کی بات کرتا ہوں۔ جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا ہوگا، آپ کی بیگم نے کہا ہوگا کہ بچے کی ولادت کا وقت ہے، یہ موت کی ٹوکری ہے، پتہ نہیں بچوں گی یا مر جاؤں گی۔ اس طرح کی پریشانی کا وہ اظہار کرتی ہے، خامد کو تسلی دینا پڑتی ہے کہ یہ ساری دنیا زندہ ہے، جن کو ماں نے جنا تھا وہ مائیں بھی زندہ رہی ہیں، گھبراؤ نہیں۔ مائی صاحبہ نے سوچا کہ میرے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے تو کہیں مر ہی نہ جاؤں، چلو آخری عمل کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں تاکہ نامہ اعمال میں آخری عمل میرا کعبہ شریف کا طواف ہو۔ آپ گئیں، لیکن وقت ولادت کو تاخیر میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی ماں اپنے بچے کی ولادت کو روک نہیں سکتی۔ بڑی مشہور بات ہے تاریخ نے، سیر المتاخرین اس کتاب کا نام ہے، فارسی میں مغلوں کی تاریخ ہے، علامہ عبدالرزاق سمرقندی نے لکھی تھی۔ اس کے اندر ہے کہ جب ہمایوں شکست کھا کے شیر شاہ سوری سے بھاگا تو پکھر کے مقام کے قریب ایک ریگستان میں اس کی بیوی نے کہا کہ میرے بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، اب میں روک نہیں سکتی۔ اس نے کہا دشمن سر پہ چڑھا ہوا ہے، وہ ہم دونوں کو گرفتار کر لیں گے۔
حضرت بیگم نے کہا, اکبر جلال الدین اکبر کی ماں نے کہا پھر مجھے یہاں اتار دو, دشمن پکڑ لے جس سے اللہ کی مرضی ہے, لیکن میں روک نہیں سکتی. حضرت نے کہا بڑی بزدلی ہے, میں بیوی کو چھوڑ کے چلا جاؤں. فوراً بیوی کو اتارا. 5 منٹ میں جلال الدین اکبر ریگستان میں پیدا ہوا. ان پڑھ اسی وجہ سے تھا کہ اس کو ایسی حالت میں رب نے دنیا میں آنے کا موقع دیا جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی جاگیر نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. ریگستان میں پیدا ہوا, اس لیے وہ بادشاہوں میں پہلا بندہ تھا جو انگوٹھا دھار تھا. وہ مور بنوائی ہوئی تھی اس نے. ایک بڑا شہنشاہ ایران کا ایک چٹھی آئی, اس نے الٹی رکھ کے پڑھنا شروع کر دی. شہنشاہ ایران کا جو ایلچی تھا وہ تو پڑا ہوا تھا نا, انہیں دیکھا کہ بادشاہ نے الٹا خط رکھا ہوا ہے, وہ ہنس دیا. ابو الفضل جو ہے یہ بڑا خوش آمدی اور کاسا لیس تھا. اگر یہ خوشامد بھی کسی مذہب کا نام ہوتا وہ مجدد ہوتا, لیکن خوشامد خالص بے دینی کا نام ہے. تو وہ ہنس دیا, اس نے کہا بر ذل اللہ مخند زیرا کے رسول ماں ہم امی بود. کہتے ہیں کہ تو ہمارے ذل اللہ کو دیکھ کے, ہمارے بادشاہ کو دیکھ کے ہنس مت, کیونکہ سرکار بھی پڑے ہوئے نہیں تھے. یہ اسے بدتمیزی کا کلمہ بولا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بچے کی ولادت کو ماں ٹال نہیں سکتی. اب مائی صاحبہ نے دیکھا, رکن یمانی کے پاس پہنچی, اللہ کی بارگاہ میں آرزو کی, مولا کریم رکن یمانی ہے سامنے, اب میں گھر جانا چاہوں تو جا نہیں سکتی. تیرے گھر میں آئی ہوئی ہوں, مہمان کی عزت کا دھیان کرنا یہ مہمان نواز کا کام ہوتا ہے, صاحب خانہ کا کام ہوتا ہے. تیرے خانہ میں آئی ہوئی ہوں, میری عزت کی حفاظت کرنا یہ تیری شان کے لائق ہے. کہتے پٹ سے وہ کونا پھٹ گیا, کونے کا پھٹنا تھا, بھائی صاحب اندر چلی گئی. بعد میں تعمیر کس نے کیا؟ کہ جس نے پھاڑا تھا اسی نے تعمیر کیا ہے. یہ کوکے پھر کس لیے لگے؟ کہ یہ کوکے مائی صاحب کے اندر جانے کی شہادت ہو کہ دنیا مانے کے کو اندر گیا ہے, اور کسی کونے سے کو اندر گیا ہی نہیں, اس لیے کوکے نہیں ہیں, وہاں کوکے لگے ہوئے ہیں. اور حضرت مولا مرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی.